السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اب یہ راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ اہل کتاب بھی جو ہے نا وہ بھی اگر اس کو مان لیتے تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے ہیں کچھ لوگ ایمان والے بھی جو صحیح سوچیں رکھتے ہیں، صحیح ان کو فکر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی، اور جو ایسے لوگ ہیں نا جو ہی ان کے پاس اللہ کے دین کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تو اہل ایمان نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس بات کی کوشش کی، اور بہت سارے یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تو اب بھی ہم ان کے محفلوں میں، ان کی گروہوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ البتہ اکثریت فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، ان کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑیں۔ اور جو یہ فاسق ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ان کی زیادہ فکر نہ کرو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں ان کی باتیں تمہیں اذیت ضرور دیں گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے اگر کبھی لڑائی کی نوبت آئی پیچھے نہ ہٹنا، وہ خود پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ان سے قتال کی نوبت آئے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر قتال کی نوبت آئے تو تم پیچھے نہ ہٹنا، وہی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں تو اس آیت کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، ہماری تو آنکھوں کے سامنے یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ وہ گروہ جس نے جو ان کے ساتھ مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹا وہی کامیاب رہا، اور اس کے دشمن جو ہیں وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ثم لا ينصرون، ساری اس زمین کی قوتیں ان کو میدان میں کھڑا نہ رکھ سکی، ان کی کوئی مدد نہ کی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان لوگوں پر تو ذلت جو ہے مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کو ذلت ہی کی مار پڑی جہاں کہیں بھی وہ تھے، الا یہ کہ اللہ نے کبھی ان کو تھوڑا بہت موقع دے دیا، یا پھر لوگوں کا کوئی انہیں تھوڑا سہارا مل گیا۔ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق بما عصوا یعتدون، ایسا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ یہاں پہ آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکام ہوں گے، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور ایسا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیا یا کسی پہلے کو ہوا، صدیوں پہلے کیے انہوں نے، تو اب آج کے یہود و نصارہ پر اس کے کیا وبال ہیں؟ لیکن مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ یہ قتل انبیاء جو ہے یہ تو ایک استعارہ ہے، یعنی وہ ہر اس شخص کو کہ دشمن ہوتے ہیں، ہر اس شخص کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اب وہ تمام لوگ جو اس راستے کی یاد دہانی کراتے ہیں انہیں وہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اور انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا قتل کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نہ صرف معصیت کہہ رہے ہیں بلکہ حد سے گزرنا، یعتدون، حد سے گزر جاتے ہیں۔ لیسوا سواء، مگر وہ سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ مجھے اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو ان کے معاشرے میں ڈھونڈوں اور ان کو دائرہ اسلام میں لاؤں، یہ میری ذمہ داری، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، رہتا ہے، ہر دور میں ہوگا، جو کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، اور وہ بھلائیوں کے راستے میں سرعت دکھاتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنْهُمْ، وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی بھلائی میں سے کوئی کام کرے گا تو اللہ اس کا انکار نہیں کرے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ کو تقوی کرنے والوں کا بڑا اچھی طرح علم ہے، مسلسل علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کی اتنی تعریف کرنے کی، یا ان میں سے جو بھی ایسا کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر وہاں پر ہم جنس پرستی ہے تو ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چرچز والے ہیں، دوسرے ہیں جو اس چیز کو دل سے غلط سمجھتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ تنظیمیں بنائی ہیں جو کہ انہیں ان منکرات سے روکنے والی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ان کے دوسرے معاملات، اور ان کے یعنی ایسا گروہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ اب ایک چھوٹا گروہ ہے جو ان میں موجود ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جیسے اوپر فرمایا کہ اکثرهم الفاسقون، اکثریت فاسقوں کی ہے، اس لیے وہ اکثریت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ یہ جو اقلیتی گروہ ہوتا ہے یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم اس اقلیتی گروہ کو تلاش کریں، ان تک پہنچیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور توقع یہ ہے انشاءاللہ کہ اگر ان تک ہم بات صحیح انداز میں پہنچانے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے اور حق کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، کفر جو اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے بچانے میں ذرا برابر کام نہیں آئیں، کوئی کام نہیں آئے۔ وہ آگ والے بن کے رہیں گے جہاں وہ ہمیں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کچھ اس زمین پر، اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے خرچ کیا، جو صلاحیتیں لگائیں، جو محنتیں کی، جو مال خرچ کیا، جو اپنے اوقات لگائے، وہ ایسے ہے کہ جیسے کماسل ریح، ایک ایسی ہوا، فیہا سرن، جس میں پالا ہے، ٹھنڈ ہے، اصابت حرث قوم، جو کسی قوم کی کھیتی پر آ گئی، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکت، پس اس ٹھنڈی ہوا نے، اس ٹھر والی ہوا نے، اس پالے والی ہوا نے ساری کھیتی برباد کر دی۔ اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا، لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تو بظاہر لگتا ہے بس ہوا نے وہ کھیتی برباد کی، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری ساری پلاننگ، ہمارے منصوبہ سازی یہ ہوگی کہ ہم اپنی کھیتیوں کو ناموافق حالات سے کس طرح محفوظ رکھیں، اور ہم اس کے لیے سوچیں گے کہ فلاں طریقہ اختیار کر لیا جائے اور فلاں کر لیا جائے۔ لیکن اگر قرآن کو تدبر کی نگاہ سے پڑھا جائے اور ان اہم ہدایات کو سامنے رکھا جائے تو یہ کوئی اور امور ہے، یہ ہمارے باطنی امور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے جو کہ ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے معاشرے پر یا ہمارے انفرادی یا اجتماعی طور پر ہمارے اوپر برستی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اگر استغفار کرنے والے ہوں، لوگ اگر ایمان کی روش اختیار کرنے والے ہوں، تو ان پر آسمانوں سے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی کھیتیوں میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ تو اگر کھیتیاں تباہ اور برباد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وما ظلمهم اللہ، آیا جو کچھ ہوا معاملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ نے اگر وہ ٹھیر بھیجی تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی گناہوں کی، ان کی کوتاہیوں کی، ان کے منکرات کی پاداش میں ان پر ایسا ہوا۔ اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے اس سے کوتاہی اختیار کر لی گئی۔ دوبارہ مجھے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جس
سے یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا، جب مجھے کہا گیا تھا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا ولی نہ بنانا۔ وہ یاد رکھیں، اب اسی تسلسل میں اب یہ بات بھی ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے اسی تسلسل میں دیکھیں، اس لیے کہ مجھے تو جو محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ آل عمران کے 3 ہی بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یعنی امور میں نہ پڑیں، دوسرا یہ کہ دنیا کی زیب و زینت ہمیں اپنا اتنا گرویدہ نہ کر لے کہ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ بیٹھیں، اور تیسری یہ کہ ہم اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے موالات کا جائزہ لیں، ہم نے کس کو اپنا ولی بنایا، کس کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ تو یہی اسی چیز کو اب ہم یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، تم اپنے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا بیتوانا نہ بنانا، وہ تو کبھی تمہاری خرابی سے، تمہیں نقصان پہنچانے سے، تمہیں کسی وقت باز نہیں آئیں گے، چوکیں گے نہیں، خرابی کا ہر موقع تلاش کریں گے کس طریقے سے تمہیں تباہ کیا جا سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بیتوانا نہ بنانا۔ بیتوانا اصل میں تو اس لباس کے لیے بولا جاتا ہے جو بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو مفہوم جو اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اتنا قریبی دوست نہ بنانا کہ تم اس سے مشورے لینے لگ جاؤ، ان کو اپنا رازدار بنا دو، یعنی ایسی محبت کا تعلق، یا انہیں سمجھو کہ وہ بڑے تمہارے مفادات کے محافظ ہوں گے، نگران ہوں گے، تو وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ تم ان پر یہ بھروسہ نہ کرنا، انہیں نہ بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے لکھا کہ جی فلاں صاحب ہیں ایک شہر میں، تو وہ بہت ہی اچھے کاتب ہیں اور بڑا اچھا ریکارڈ کیپنگ ان کی بہت اچھی ہے، بڑا انہیں اس سارے معاملات کا علم ہے، تو آپ انہیں اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لیں، آپ انہیں کتابت کروایا کریں اپنے خطوط کی، تو وہ بہت آپ کے لیے مددگار ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست دے رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ کبھی ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا شخص جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، جسے اپنی یعنی یہی نہیں پتا کہ صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، تو میں اس سے اپنا رازدار بنا لوں کہ میں اس سے اپنے خطوط لکھواؤں، اور اس سے میں اپنے یعنی وہ تو ہر معاملے میں شریک ہو جائے گا۔ بلکہ حضرت عباس کا ہی وہ غلام تھا نا جس نے انہیں شہید کیا، فیروز لوگ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب انہوں نے اس نے حملہ کیا، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 3 دن تو رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے حضرت عباس کو پھر کہا کہ عباس، میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مدینہ میں نہ لائیں، یہ لوگ ہمیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں ذرا ان سے بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں، ان سے قطع تعلقی کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہ نہیں کیا جا رہا کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرو، مواسات نہ کرو، ان کی مدارات نہ کرو، یا ان کے ساتھ لین دین نہ کرو بھائی، لیکن انہیں اپنا بیتوانا تو نہ بناؤ، انہیں اس موالات کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی دلی محبت یا تعلق یا اپنا رازدار یا مشورے والا مرتبہ اور مقام تو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ، وہ تو ہر موقع تلاش کریں گے کہ کب تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ میرا خیال ہے اس چیز کو بھی اب ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اگلی آیات مزید ان کے اس رویے کو واضح کرتی۔ ودو ما عنتم، انہیں تو وہی چیز پسند ہے، ودود اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو دل سے یہ چاہتے ہیں، ان کو دل کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، ما عنتم، جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہوں سے نکلا پڑتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ منہ سے ایسے ہی نہیں نکل آتا کہ ہم ایک کروسیڈ شروع کرنے والے ہیں، منہ سے ایسے نہیں نکل پڑتا کہ جی ہم ایشز میں تبدیل کر دیں گے، ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون،
ہم تمہارے لیے آیات کو واضح کرتے ہیں شاید تمہیں عقل آ جائے، اگر تم عقل والے ہو، یعنی اگر تمہیں عقل ہو تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ تمہیں اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کا کیا معیار رکھنا ہے، کن کے ساتھ دوستیوں کے رابطے استوار کرنے ہیں، کن کو اپنا دوست اور ہمدرد اور محبت کرنے والا سمجھنا ہے، کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ یہ ہاں انتم اولائے ہیں یہ ایسی ہے جیسے ہم پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں کہ ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، حالانکہ وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، انہیں تو ہم سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے تو ان کے انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ تکریم کی ہے، ہم تو ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تورات بھی ٹھیک ہے، انجیل بھی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، تو ہم تو ساری کتاب مانتے ہیں۔ وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لاتے بلکہ گستاخانہ رویہ ان کے لیے اختیار کرتے ہیں، تو دشمنی تو ہمیں ان سے ہونی چاہیے، انہیں تو ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دور میں بھی کچھ ابھی جب اسلام آیا ہے، یعنی یثرب میں بھی یہودیوں کے ساتھ بھی رابطے تھے اور کفار بھی، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی مشرک تھا اور کوئی اسلام قبول کر چکا تھا، تو پھر ایسے رابطے رکھے جا رہے تھے اور سمجھا جاتا تھا کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے کا محبت جو ہے یا ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کی حفاظت کرنی ہے، اور کچھ موقعوں پر ایسا کچھ اظہار بھی ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ والے انداز میں یہ ارشادات فرمائے کہ ہیں ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملیں گے اس وقت وہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی غصے سے، تمہارے اوپر جو انہیں غصہ ہے، ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں، یہ محاورتاً بھی کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں، اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یا ان کو کس طرح نقصان پہنچے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ انہیں کہہ دیجیے تم خود ہی اپنے غیظ و غضب میں مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں وہ برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا، اور تمہیں اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، اور اگر تم صبر کرو، تم استقامت اختیار کرو، تم اللہ کے دین پر قائم رہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو، وتتقوا، اور تم اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار رکھو، اور تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، اور تم ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ لیکن دو شرطیں ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ صبر اور تقوی، شرط لگا دی نا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو پھر اللہ خود تمہیں بچائے گا ان کے ضرر سے، ان کی چالوں سے، لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تمہیں ان کے چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو عمل وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ تمہیں بچانا تو اللہ نے ہے، تو جس اللہ نے بچانا ہے اس کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں خود آ جائے گا۔ طاقت تو اس کائنات کی اللہ ہی ہے، تمام معاملات کا احاطہ تو اللہ ہی نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں یہی دو صفات ہیں، صبر اور تقوی، جن میں کمزوری کی وجہ سے ہم دشمن کا بس لقمہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، اس لیے، اور یہ فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ صبر اور تقوی کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ان کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ یہی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ یہ دو رویے ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں جو اسلام کا دعویٰ کرے گا میں بس اس کا مددگار بن جاؤں گا، نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی شرط لگا دی ہے، کب مدد ملے گی؟ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے تصبروا وتتقوا، اب
یا دوسری جگہ پہ ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان لاؤ گے تو مدد کروں گا، پھر حق بنتا ہے ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رویہ ہوگا، ہر بات ان کی مانو گے تو ان کی حمایت حاصل ہوگی۔ اب آگے مثال دی جا رہی ہے، یہاں پر غزوہ احد کا بھی ذکر ہے اور غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، تو یہ مثال کے طور پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف، جب یہ دو صفات جس معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں تو وہاں کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے اور پھر آپ اہل ایمان کو مورچوں میں تعینات کر رہے تھے لڑائی کے لیے، واللہ سمیع علیم، تو آپ کی یہ ساری تگ و دو اور آپ کے ساری منصوبے اور آپ کے سارے جو بھی معاملات تھے وہ اللہ ان کو سن بھی رہا تھا اور علیم علم بھی رکھتا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں سے دو گروہوں نے بھی ان کے ارادوں میں بھی کمزوری پیدا ہوئی۔ ہمہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، دل میں خیال آ جانا، تو تم میں سے دو گروہ یعنی اہل ایمان میں سے دو گروہ جو تھے ان کے دلوں میں بھی ان تفشلا، کہ وہ دونوں کمزوری اختیار کریں گے، ان کے دلوں میں بھی ڈر اور خوف پیدا ہوا اس گروہ کفار کے حملے پر۔ واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا ولی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ نے اہل ایمان اللہ پر ذمہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ غزوہ احد کا معاملہ یہ تھا کہ یہ غزوہ بدر کے بعد، اس کے تقریباً 1 سال کے بعد یہ واقع ہوئی ہے، اور اس میں بدر میں جو نقصان اور ہزیمت اٹھانا پڑی کفار کو، یہ اس کا بدلہ لینے کا ان کا تھا، انہوں نے اعلانیہ یہ کہا کہ ہم بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو اور وہ بہت تیاری سے آئے۔ بدر میں اگر وہ 1000 کی تعداد میں آئے تو اب وہ کوئی 3-4 ہزار کی تعداد میں تھے، اور وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئے، بڑے لو لشکر کے ساتھ آئے، بڑے اسلحہ لے کر آئے، اور ان کا یہ تھا کہ ہم اب اپنا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو اس چیز نے مطلب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خبریں پہنچی اور انہوں نے مشورے کیے باہم کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، بہرحال آخری جو بھی فیصلہ ہوا وہ یہ کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرتے ہیں، تو مدینہ سے وہ لوگ نکلے، تو جب نکلنے لگے تو اہل ایمان کی تعداد اس وقت تھی۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، ابتدا ہی میں وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زبانی دعویٰ تو جنہوں نے کیا ہوا تھا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق ہی ڈکلیئر کیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منافق ہی کہا، تو وہ منافقین کا ایک گروہ جو تھا وہ تو نکل گیا، اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہہ بھی کچھ نہیں رہے، وہ تو نکل جانا اچھا ہی ہوتا ہے، وہ جب اگر بیچ میں رہے تو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، ہمتیں پست کرتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ جو تھے وہ جب میدان میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے اور کتنی تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو تھوڑا ڈر تو پیدا ہو جاتا ہے نا، بالکل ایسے جیسے ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس ہمت طائفتان، دو گروہوں نے یعنی ان کے دلوں میں خیال آیا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ان پر، ان کے دلوں میں تو خیال آیا اور انہوں نے کی کمزوری کہ ہائے ہم کیسے لڑیں گے، تو ہم بھی واپس ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ چونکہ ان کا ولی تھا، واللہ ولیہما۔ اب یہ بات دیکھیں ان کی تعریف بھی ہے، ان دو قبیلوں کی یا ان دو خاندانوں کی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ واللہ ولیہما، یہ اگر صرف اتنی بات ہوتی ہے تو یہ تو پھر ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی کہ ہمیشہ ان کا یہ اس طرح تذکرہ ہوتا منفی انداز میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، دوست تھا، اس کا مطلب اللہ کیوں ان کا ولی تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا قائم رکھا ہوا تھا، وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ بڑی اچھی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں کہ ٹھیک ہے دلوں میں تو کمزوری آئی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کیا اور میدان میں ثابت قدم رکھا۔ تو
ٹھیک ہے ڈر تو ایک لمحے کے لیے لگتا ہی ہے نا، جب کوئی دشمن بندہ چیز سامنے بڑا دشمن دیکھے تو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس حال میں بھی کہ دل ڈر رہے ہیں، جس طرح غزوہ احزاب میں بھی کہا کہ دل اچھل کے جو تھے وہ حلق میں آ رہے تھے، اتنی خوف کی کیفیت تھی، لیکن وہاں بھی اللہ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم تھا، بھروسہ تھا، اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور یہاں احد کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس وادی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی اور انہیں ثابت قدم رکھا اور انہیں ناکامی سے بچایا۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں خاص طور پہ بدر کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ بدر پر زیادہ تبصرہ جو ہے وہ تو سورۃ الانفال میں، تو یہاں پر یاد دہانی کہ دیکھو اس وقت بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی نا، اس وقت تو تم اور بھی اذلہ زیادہ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ کا تقوی کرو شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ یعنی دوسرے معنوں میں اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تو اس لیے کہ تم تقوی کرنے والے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اب بھی اگر تقوی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور محفوظ رکھیں گے۔ استقول للمؤمنین اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ اہل ایمان سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو پیر در پیر نازل کیے جائیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ہاں پھر وہی شرائط، دو شرطیں تو لازمی ہے نا، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہاں اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ، وتتقوا اور تقوی اللہ کے فرما برداری کا روش اختیار رکھو، اس کی نافرمانیوں سے بچو، اور ہر لمحہ اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو، اس سے مدد مانگو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور دشمن تم پر اچانک آ جائے تب بھی هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 نشان زدہ ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ اب یہ ملائکہ کیا ہیں، وہ کس طرح مدد کرتے ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کوئی ہیں معاملات ایسے جو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں ملائکہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فراہم فرمائی بدر میں اور پھر احد میں بھی۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی تسلی دے رہے تھے کہ 3000 آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صبر اور تقوی کی روش ہوگی تو چاہے اچانک دشمن آ جائے تب بھی 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور فرشتے کی قوت جو ہے وہ انسان کی قوت سے تو بہرحال زیادہ ہی ہوگی نا، تو وہ تو بہت بڑی قوت بن جاتے ہیں اہل ایمان۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر صبر اور تقوی ہو، ایمان اور صبر اور تقوی ہو، تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ 10 کفار پر بھاری ہوتا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ جو حقیقت آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ اللہ اس خبر کو آپ کے لیے بشارت بنا دے اور تاکہ آپ کے دل مطمئن رہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا دنیا میں، نہ اہل ایمان کی، دوسروں کے بھی۔ نصر جو ہے، مدد جو ہے، وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو بڑی قوت والا ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اس سے کب کیا مدد فراہم کرنی ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا ان کو ایسی ذلت سے دوچار کرے کہ وہ نامراد ہو کر پسپا ہو جائیں۔